تھا اور آج تک نہیں دیکھا ہے کہ ایک شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہو اور وہ تھانے میں بیٹھ کر میڈیا کو اس طرح کے بیان دے رہا ہو، اور اس سے بھی یہ کہلوایا گیا کہ محترم عمران خان صاحب نے ایک تقریر ایسی کی تھی جس سے میرے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھے کہ یہ شاید اسلام کے منافی ہے، اور اس لیے میں نے جو ہے ان پر قتل کی نیت سے ان کو مارنے کے لیے یہ حملہ کیا تھا۔ آج بشرا بی بی کی جانب سے محترم عمران خان کی جو ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جس چیز میں انہوں نے اپنے تحفظات اس پٹیشن کے ذریعے اظہار کیا ہے، آج وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کی سنوائی ہوئی ہے، سماعت ہوئی ہے، اور میں نے اس میں عرض کیا ہے کہ ہمارے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنا پینک ہو کے یہ کنسرن شو کر رہی ہے، بلکہ جینوئنلی اس کو یہ خدشہ ہے، اور محترم عمران خان صاحب کو بھی یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سانحہ کرنے جا رہے ہیں جس سے ان کو شاید الیکشن میں مثبت نتائج کی توقع ہو سکے، کیونکہ ابھی تک جتنے انہوں نے حربے کیے ہیں محترم عمران خان صاحب کا پولیٹیکل گراف جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنا وہ ظلم اور زیادتی روا رکھی ہوئی ہے اس سے وہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی منہدم نہیں کر سکے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ڈونلڈ لو کی تابعداری کرتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر کو چلتا بھی کیا تھا، اور پھر ان کو سائفر کے ایک جھوٹے کیس میں پابا سلاسل بھی کرتے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج میں نے بتایا کہ وزیر آباد پر جو حملہ ہوا تھا محترم عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بھی ایک انہوں نے ایک بندہ جو پکڑ کے طوطے کی رٹی ہوئی جو بیان میڈیا پہ دلایا تھا، اور آج تک نہیں دیکھا ہے کہ ایک شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہو اور وہ تھانے میں بیٹھ کر میڈیا کو اس طرح کے بیان دے رہا ہو، اور اس سے بھی یہ کہلوایا گیا کہ محترم عمران خان صاحب نے ایک تقریر ایسی کی تھی جس سے میرے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھے کہ یہ شاید اسلام کے منافی ہے، اور اس لیے میں نے جو ہے ان پر قتل کی نیت سے ان کو مارنے کے لیے یہ حملہ کیا تھا۔ وہ بچ گئے ہیں اتفاق سے۔ تو اب پھر جو آپ نے دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کا شہباز شریف کے اسپوکس پرسن نے اٹھا کے کہا کہ یہ جو ہے محترم عمران خان صاحب نے ایک فارن وکیل کو رکھا ہے جو کہ رشدی کا وکیل رہا ہے، تو اس نے پھر یہ کہا پتہ نہیں اور کیا کیا کہے، حالانکہ یہ بالکل لغو اور جھوٹ تھا۔ نہ محترم عمران خان صاحب نے کوئی فارن وکیل رکھا ہے، نہ کسی باہر کی عدالت سے نالش انہوں نے کی ہے، اور نہ ہی احمد رشدی کے وکیل کو وہ جانتے ہیں یا ان سے کوئی تعلق ہے یا شناسائی ہے۔ یہ پھر ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پھر ان پر حملہ کروائیں عمران خان پر کسی جنونی سے، اور پھر کہیں یہ دیکھیں جی عمران خان تو چونکہ احمد رشدی کا وکیل کو جو ہے اس نے انگیج کیا تھا، کسی نے جو ہے اس جنون میں اٹھ کے ان کو مار دیا یا ان پہ حملہ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح کے بیانیے یہ بنا کر جیل میں بھی مجھ پر جو ہے اڈیالہ جیل میں یہ حملہ کرنے کی انہوں نے سازش مذموم کر رکھی ہے، جس وجہ سے مجھے جینوئنلی عمران خان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی جان پر جو ہے حملہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے مجھے نکالنے کا مقصد جو تھا وہ ایک ہی طریقے سے پورا ہوتا ہے جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ضیاء الحق نے کہا اور انہیں لحد میں اتار دیا کیونکہ ضیاء الحق کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہوئی، پھر یہ جو ہے کہ ان کو جو کمرہ دیا گیا ہے اس میں وہ نماز بھی وہاں پڑھنا جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کی پاکیزگی بھی اس کمرے کی نہیں ہے اور اس میں اتنی سپیس بھی نہیں ہے، وہ ٹانگیں بھی سیدھا نہیں کر سکتے ہیں اس میں، اور پھر جس طرح سے انہیں محاصرہ کر کے سیکیورٹی کے آڑ میں جو گارڈز وغیرہ رکھے گئے ہیں وہ بھی ہر وقت ان کو خطرہ ایک محسوس ہوتا ہے ان سے بھی، اور پھر اگر ان کو باہر لے جانا مقصود ہو کسی طریقے سے تو وہ بھی راستے میں ان کی کوئی سیکیورٹی اور گارنٹی نہیں ہے۔ پھر جو ان کو خوراک دی جا رہی ہے یہ بھی بشرا بی بی کو ایک جینوئنلی، اور خان صاحب کو بھی ایک جینوئنلی یہ تحفظات ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ اس میں بھی کوئی آلودگی کر کے ان کی جو ہے سلو پوائزننگ کر دی جائے گی۔ اس لیے ہم نے یہ بھی تقاضا کیا ہے کہ جو خوراک کھانا ہو اگر وہ
घर का नहीं जाने देते तो हमारा डॉक्टर कम से कम उसे चेक करने का उसे इजाज़त होनी चाहिए, इसलिए कि जेल मैनुअल में हर चीज़ मुतय्यन नहीं होती है। जेल मैनुअल में कुछ चीज़ें ममनुआ हैं, प्रोहिबिटेड हैं, मसलन ड्रग्स हैं और दूसरी चीज़ें, हाँ वो नहीं मिलाई दी जा सकती, लेकिन जो चीज़ें नहीं खुसूसी तौर पर लिखी हुई उन तमाम चीज़ों की इजाज़त है। और मैंने वो नज़ायर पेश किए जिसमें ऐसी चीज़ें दी गई थी जो ज़रूरी नहीं थी कि जेल मैनुअल में लिखी गई हों, लेकिन अदालत उज़्मा और अदालत आलिया ने कहा कि ये चीज़ें एक अंडर ट्रायल को दी जाएँ, इसलिए कि मोहतरम इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में बतौर अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो बुनियादी तौर पर ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, वो बेगुनाह मुतसव्वर होता है कानून की नज़र में तावक्ते के जुर्म साबित न हो। सो इस वक्त कॉन्विक्ट में और अंडर ट्रायल में एक फ़र्क होता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आर्टिकल 9 का ताल्लुक है, राइट ऑफ लाइफ, ये आईनी तौर पर उसको देता है। राइट ऑफ लाइफ सिर्फ सांस लेने का और जिंदा रहने का नहीं है, वो तमाम मराहत जो एक इंसान के साथ मुयस्सर होना चाहिए उसका वो इस्तेहकाक उसको होता है। इसी तरह आर्टिकल 14 में डिग्निटी उसकी जो है, आपने इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं कर सकते हैं किसी शहरी की, भले वो जेल में एज एन अंडर ट्रायल हो या किसी कैपेसिटी में भी हो। सो ये भी, और फिर मैंने उनको ये दिखाई 2020 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खादिम हुसैन केस की नज़ीर जो है, उसमें खादिम हुसैन के केस में साबका चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने एक मुदल्लिल और मुफस्सल फैसला दिया प्रिजनर्स के हकूक़ के बारे में, और बैनुल अक़वामी क़वानीन और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जितने कॉवेनेंट्स थे जिस पर पाकिस्तान जो है दस्तखत कर चुका है वो भी मुयस्सर थे, और ए से लेके क्यू तक डायरेक्शंस दी गई वफाकी हुकूमत को, प्रिजन अथॉरिटीज़ को, साथ जो एक इंसान के साथ मुयस्सर होना चाहिए उसका वो इस्तेहकाक उसको होता है। इसी तरह आर्टिकल 14 में डिग्निटी उसकी जो है, आपने इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं कर सकते हैं किसी शहरी की, भले वो जेल में एज एन अंडर ट्रायल हो या किसी कैपेसिटी में भी हो। सो ये भी, और फिर मैंने उनको ये दिखाई 2020 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खादिम हुसैन केस की नज़ीर जो है, उसमें खादिम हुसैन के केस में साबका चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने एक मुदल्लिल और मुफस्सल फैसला दिया प्रिजनर्स के हकूक़ के बारे में, और बैनुल अक़वामी क़वानीन और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जितने कॉवेनेंट्स थे जिस पर पाकिस्तान जो है दस्तखत कर चुका है वो भी मुयस्सर थे, और ए से लेके क्यू तक डायरेक्शंस दी गई वफाकी हुकूमत को, प्रिजन अथॉरिटीज़ को, साथ